خاص ہے، جو بے تنہا ہے، اکلا ہے، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی عبادت دے وچ اللہ کی تعریف اس کی بڑائی تو بعد درود و سلام ہوں سارے نبیوں کے اوپر، خاص طور پر سارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ دیا رحمتاں، اللہ دیا سلامتیاں ہوں۔ بھراوو اج جس وشے کے اوپر میں تھوڑے سامنے گل رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے، کی فرما رہا ہے؟ اللہ کا قسم کھانا کتنی اہمی ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کتنی عظمت والا ہے، کتنا مہان ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا اللہ بہت مہان ہے۔ لیکن وہ مہان اللہ اگر کوئی قسم کھا کے گل کہے تو وہ کنی اہم گل ہوگی۔ اللہ کا کسی گل کو عام انداز کے کہہ دینا کہ میرے لیے تھوڑے لیے کافی تھا، لیکن اگر اللہ پاک کسی گل کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، زور دے کے کہہ رہے ہیں، تو وہ گل کتنی خاص گل ہوگی۔ وہ گل کی ہے تو اسی اس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا سورہ تاریخ دے وچ، سورہ تاریخ فرمایا والسماء والطارق، اللہ پاک کہتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان دی اور رات نو نکلن والے دی، نمودار ہونے والے دی۔ اللہ نے قسم کھاتی ہے، کی دی قسم کھاتی ہے؟ آسمان دی۔ رات نو کیوں نکل کے ہوئے؟ تارے۔ اللہ اکبر۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تسی کی جانو طارق کی چیز ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکن والا۔ طارق کی ہے چمکن والا ستارہ ہے۔ اللہ نے انہیں قسم کھاتی، کس دی؟ آسمان دی قسم کھاتی اور تارے دی قسم کھاتی۔ قسم کھا کے کی کہا ہے؟ میں ادھر بات چاہنا پہلا سی اس کو سمجھیے۔ آسمان دی قسم اور تارے دی قسم کی مطلب؟ یعنی کہ یہ آسمان، یہ تارے جڑے چھپ جاتے ہیں، جڑے نکل کے آتے ہیں رات کو دن چ چھپ جاتے ہیں، یہ چند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اللہ دیا نشانیاں نے۔ انہاں دی اللہ دی عظمت اور کبریائی، اللہ دی بڑائی جھلکتی ہے۔ انہاں دے وچ اللہ دی عظمت، کبریائی اور بڑائی جھلکتی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا زمین اور آسمان دی پیدائش دے وچ، زمین اور آسمان دی پیدائش دے وچ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات دے ہیر پھیر دے وچ، آن جان دے وچ، زمین اور آسمان دی پیدائش، رات اور دن دا آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سمجھدار لوگوں واسطے بہت ساری نشانیاں نے۔ کون ہے اس سسٹم کو، نظام کو چلاؤن والا؟ کیویں دن دے وچوں رات آتی ہے، یہ رات دے وچوں دن کیویں آتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون چلاؤن والا؟ کون ہے اس سسٹم کو ہینڈل کرنے والا؟ ایڈی بڑی دنیا ایک چھوٹی جی پرچون کی دکان پہ اپنے مالک کے بغیر نہیں چل سکتی، آخر اس دنیا کو چلاؤن والا کون ہے؟ تو فرمایا زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کے ہیر پھیر کے وچ سمجھداراں واسطے بہت ساری نشانیاں نے، جڑے کہ اس دنیا کی طرف غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ربا تین نے اس دنیا کو فالتو نہیں پیدا کیا۔ پورے اللہ نے قسم کھاتی ہے، آسمان کی قسم کھاتی ہے، تارے کی قسم کھاتی ہے،
ایک آسمان اور تارے کی نے اللہ دیا نشانیاں نے. اللہ خود نہیں دکھائی دینا, اللہ خود دکھائی دے نہیں, یہ اللہ دیا نشانیاں نے, یہ اللہ دی عظمت ہے, اللہ دی بڑائی کو پہچانو. انہوں نے ذریعے اللہ دی نشانیاں کے ذریعے اللہ کو پہچانو لوگوں. اس کی قسم اللہ نے کھاتی ہے, اللہ کی عظمت کو پہچانو, ان نشانیاں کے ذریعے اللہ کو پہچانو. اللہ نے قسم کھاتی, قسم کھان تو بعد کی کہا, فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ. ایک قسم کھاتی اللہ نے, اللہ اکبر. کس چیز کے اوپر اللہ نے قسم کھاتی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے. ہر جان کے اوپر اس کا محافظ, اس کی نگرانی کرنے والا, اس کی راکھی کرنے والا ہر جان کے اوپر لگیا ہوا ہے. اللہ پاک نے جھنجھوڑن والا انداز اختیار کیا ہے. قرآن پاک جڑا ہے گا عام قصے کہانیاں دی, جویں قصے کہانیاں دا انداز ہوندا ہے, ایک اپن نیوز پیپر پڑھیے, نیوز پیپر تے پڑھن دا انداز ہوندا ہے. قرآن دا انداز اس طرح دا نہیں ہے گا. قرآن دا انداز تا لوگاں نوں جھنجھوڑ کے رکھ دندے. اللہ نے قسم کھاتی پورا اثر انداز دے وچ, زور بھرے انداز دے وچ اللہ نے کی کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر جان دے اوپر, ہر انسان دے اوپر ایک فرشتہ, ایک محافظ لگیا ہوا ہے, جوڑا کہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت وہ اعمال کو نوٹ کر رہا ہے. اے لوگو تسی اپنے آپ کو اے نہ سمجھو کہ میری کوئی نگرانی نہیں کر رہا, میرے اعمال نوٹ نہیں ہو رہے, میں کی کر رہا کسی کو پتہ نہیں چلنا. نہ 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 نہ, یہ گل نہیں ہے گی. تھوڑے اوپر ایک فرشتہ لگیا ہوا ہے جو کہ تھوڑی واچ کر رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور تھوڑے اعمال, تھوڑے ارادے نوٹ کر رہا ہے. اس بات کے اوپر اللہ نے قسم کھاتی ہے. عام انداز سے اللہ نے گل کہی, قسم کھا کے اللہ نے گل کہی ہے. اور قرآن مجید میں اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول, انسان اپنے منہ دے وچوں ایک لفظ نہیں کڈدا ہے گا کہ مقرر فرشتے اس کو نوٹ کر لیندے ہیں. انسان اپنے منہ دے وچوں ایک لفظ نہیں کڈدا. اللہ اکبر. انسان اپنے آپ کو سمجھدا ہے کہ میں بہت مارکا, بہت بڑا, میں کچھ ہاں نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو اللہ کے نظام کے پیچھے جکڑیا ہوا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے انسان. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہ دے وچوں ایک گل نہیں نکلدی ہے گی جب اللہ اس کو فرشتے اللہ نے نوٹ کر لیندے ہیں اس کو. اور فرمایا دوسری جگہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تھوڑے اوپر دو حفاظت کرنے والے ہیں, کرامن کاتبین. کرامن کاتبین تھوڑے اوپر دو فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تسی کرتے ہو, وہ جانتے ہیں جو تسی کرتے ہو. اے انسان کو اپنے آپ کو کھنے کھانا سمجھ کوئی, تو اللہ کے نظام کے جکڑیا ہوا ہے. فرشتے تیری حفاظت کر رہے ہیں, تیرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں. اللہ نے اس بات کا احساس دلاؤن دے لئی قسم کھا کے گل کہی. نہیں یقین ہوتا, اللہ کہتا میں قسم کھانا ہوں, اللہ نے قسم کھا کے گل کہی. یعنی کہ کہنے کا مقصد کی ہے کہ اے انسانوں تسی اپنے آپ کو بے پرواہ نہ سمجھو. قرآن نے ایک جگہ اور فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. نہیں نہیں, ہرگز نہیں, انسان اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی, سرکشی کرتا ہے انسان. ان رآہ استغنی, وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, بے شک وہ اس کا پلٹنا ساڈے طرف ہے.
بے پرواہ نہ سمجھے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا ہے گا. کلا ان الانسان لیطغی, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سرکشی؟ ان رآہ استغنی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, بے پرواہ نہ سمجھ, انہیں پلٹ کے ساری طرف آنا ہے. اللہ کہہ رہے گا کہ اے انسانوں, تسی اپنے آپ کو بے پرواہ نہ سمجھو, نہ سمجھو اپنے آپ کو بے پرواہ, نہ سمجھو اپنے آپ کو کچھ پھلے کھاں. تسی اللہ کے نظام دے وچ جکڑے ہوئے ہو, تھوڑے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, تھوڑے ارادے نوٹ ہو رہے ہیں, تسی کچھ بھی نہیں ہے. قسم کھا کے اللہ نے گل کہی ہے. فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ فالتو چھڑ دیتا جاؤں گا؟ نہیں, فالتو نہیں چھڑ دیتا جاؤں گا, روزہ حساب کتاب کرتا جاؤں گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا انسان کو اسی ٹپکتے ہوئے قطرے تو نہیں پیدا کیتا, بیرے سے ٹپکتے ہوئے قطرے تو نہ. ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان سوچتا ہے چھڑ دیتا جاؤں گا, دنیا میں چھڑ دیتا جاؤں گا, جو کچھ مرضی کرتا پھرے, آخرت چھڑ دیتا جاؤں گا نہ. دنیا میں جو اسی نگرانی ہو رہی ہے, وہ اس کے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, آخرت میں جو اس کو حساب دینا پڑے گا. بے پرواہی کی زندگی نہیں ہے گی. ایحسب الانسان ان یترک سدی, یار اگر انسان سوچتا ہے نا, سوچ کے دیکھو, لرزہ تاری اللہ نے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کب کبھی کس چیز کی کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. اللہ نے قسم کھاتی, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر جان قسم کھاتی, قسم کھا کے کہا, ہر جان کے اوپر قسم کھاتی, قسم کھا کے کہا, ہر جان کے اوپر ایک فرشتہ لگیا ہوا ہے. اگر انسان سوچے کہ میرے نال ایک فرشتہ لگیا ہوا ہے, اٹھتے بیٹھتے مینوں دیکھ رہا ہے, میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, میں کی ہاں, میں کچھ نہیں ہاں. میں انسان سوچے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. انسان بہت سارے برائیاں تو رک جاتا ہے, میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں اللہ دے ہاں. انہاں قرآن مجید دیا انہاں آیتاں تو سیکھن کی گل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے, زور دے کے, پورا سر انداز دے وچ, پورا سر انداز دے وچ کہڑی گل کہی ہے, وہ یہی گل کہی ہے کہ اپنے آپ کو لاپرواہ نہ سمجھیو, تسی اللہ دے نظام دے وچ جکڑے ہوئے ہو, تھوڑے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, نہ سمجھیو اپنے آپ کو لاپرواہ. انسان اگر جھوٹ بولتا ہے, مثال کے طور کے اوپر کوئی غیبت کرتا ہے کسی دی, بد نظری کسی دی عورت کے اوپر, غیر عورت کے اوپر ایک باری نظر کی طرف اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر اس دماغ میں مجھے خیال آ جائے میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, میں جھوٹ نہ بولنا, میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, میں کسی کی برائی نہ بیان کرا پیٹھ کے پیچھے, میں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا بری نگاہ, انسان فوراً رک جاتا ہے, میرے اوپر ایک فرشتہ ہے گا. انسان فوراً رک جاتا ہے, رکنا چاہیے ہے انسان نو. اور اگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, بس چاہیے ہے انسان نو کہ انسان دیکھے کس چیز تو پیدا کیتا گیا. انسان نو غور کرنا چاہیے ہے, اجاڈا والی زندگی نہیں انسان کو جیونی چاہیے, لاپرواہ والی زندگی انسان کو نہیں جیونی چاہیے. سوچنا چاہیے ہے, پیدا کیتا ہے, مرنا ہے, کی ہوگا میرا. تو فرمایا انسان کو چاہیے ہے کہ وہ دیکھے کنے پیدا کیتا گیا. فرمایا وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. فلينظر الانسان مما خلق, انسان دیکھے کس چیز کو پیدا کیا گیا. فلينظر الانسان مما خلق
خلق من ماء دافق, کس چیز تو, ٹپکتے ہوئے پانی تو, اچھلتے ہوئے پانی تو انسان پیدا کیا گیا, اچھلتا ہوا پانی, جیڑا کہ پانی خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, وہ پانی جیڑا کہ پٹھ دے وچوں اور چھاتی دی ہڈیاں دے وچوں نکلدا ہے. پٹھ دے وچوں کتھوں, جیڑا باپ دا بیرج ہوندا ہے وہ نکلدا ہے ٹوہی دے وچوں, ماں دا بیرج نکلدا ہے چھاتی دی ہڈیاں دے وچوں. انسان نوں چاہیدا ہے کہ انسان دیکھے کیویں پیدا کیتا گیا ہے. وہ پیدا کیتا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی تو, ایسا پانی جیڑا کہ یخرج من بین الصلب, پٹھ دے وچوں اور چھاتی دی ہڈیاں دے وچوں نکلدا ہے. ماں دی چھاتی دی ہڈیاں دے وچوں, انسان دی مرد دی پٹھ دی ہڈی دے وچوں نکلدا ہے پانی. یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر, بے شک اللہ اس انسان نو دوبارہ لوٹاؤن دے اوپر قدرت رکھدا ہے, دوبارہ پیدا کرنے دے اوپر قدرت رکھدا ہے. اللہ اکبر. جس اللہ نے انسان نو ویرج دے قطرے تو پیدا کیتا, اچھلتے ہوئے پانی تو پیدا کیتا, وہ اج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھدا ہے. وہ دنیا دے مقصد کو بھول گیا. وہ انسان اللہ دی بڑائی اختیار کرنے واسطے تیار نہیں ہے گا. وہ انسان اللہ دے مورے چکن واسطے تیار نہیں ہے گا. وہ انسان صبح اٹھ کے نماز پڑھنے ਲਈ تیار نہیں ہے گا. انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز تو پیدا کیا گیا. کچھ نہیں ہے گا, تو ٹپکتے ہوئے پانی تو پیدا ہوا ہے اے انسان. وہ پانی اللہ فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر, بے شک اللہ انسان کو دوبارہ لوٹاؤن کے اوپر قدرت رکھتا ہے, دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. انسان نے اشکال کیتا, اعتراض کیتا اللہ نو. قرآن مجید دے وچ فرمایا اولم یروا الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کیا انسان نو اللہ پاک کہنے ہیں نا, کیا انسان نو دیکھیا, اولم یروا الانسان انا خلقناه من نطفۃ, اسی انسان نو نطفے تو پیدا کیتا, ویرج تو پیدا کیتا, فهو خصیم مبین, پھر وہ کھلم کھلا چگڑالو ہو گیا, چگڑالو ہو گیا. جھگڑا کس بات کا کرتا ہے, ضد کس بات کی کرتا ہے, وہ ضد اس بات کی کرتا ہے کہ میں مرن تو بعد کیویں پیدا کیتا جاؤں گا. اولم یروا الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, اور مسالہ بیان کرتا ہے اپنی پیدائش کو بھول گیا. مسالہ بیان کرتا ہے اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنا میں مرن تو بعد کیویں پیدا ہوں گا جدوں کہ میں گلیاں سڑیاں ہڈیاں ہو جاؤں گا. تو اللہ نے جواب دیتا وہی اللہ پیدا کروں گا جنہیں پہلی بار پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. وہی اللہ دوبارہ پیدا کروں گا جنہیں پہلی بار پیدا کیتا ہے. پہلی بار کتنے پیدا کیتا ہے اللہ نے, یخرج من بین الصلب والترائب, اس نے اچھلتے ہوئے ویرج تو پیدا کیتا. ایک ویرج کا قطرہ ماں کے گرب دے وچ جا کے خون کا لوتھڑا بنتا ہے, خون کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہڈی بنتا ہے, ہڈی دے اوپر ماس چڑھایا جاتا ہے, انسان کی شکل دتی جاتی ہے, پھر وہ اندر روح پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ بڑا عظمت والا رب ہے, پہچانی اسی اصل رب نو. جنہیں پہلی بار پیدا کر دیتا تو دوسری بار کیوں نہیں پیدا کروں گا. تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, وہ انسان دیکھے کیویں پیدا کیتا گیا ہے, پہچانے اپنے آپ کو. اللہ دی عظمت کو بڑائی نو اللہ نو بیان کرے, اللہ دی عظمت کو بڑائی نو اعتراف کرے, اللہ دا بندہ بن جوے, اللہ دا بندہ بن جوے, اللہ دی عبادت کرنے والا بن جوے, اللہ دے حکماں دے مورے چکن والا بن جوے. بن جا تیرے وچ اے انسان, بندہ بن جا تیرے وچ بھلائی ہے. بے شک جس انسان نے تو ویرج میں ٹپکتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی تو پیدا کیتا ہے, وہ دوبارہ لٹاؤن دے اوپر, دوبارہ پیدا کرنے دے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ فرمایا یوم تبل السرائر. اللہ اکبر. یوم تبل السرائر, جس روز
ظاہر کیتے جان گے. جس روز راز ظاہر کیتے جان گے. کس روز ظاہر کیتے جان گے؟ قیامت کے روز. یوم تبلی السرائر, سینے دے راز باہر کیتے جان گے. اللہ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اے انسانوں, اس روز نہ کوئی طاقت ہوگی کسی دی, نہ ہی کسی دی مدد کرنے والا کوئی دوجا ہوگا. جس روز سینے دے راز اج سینے دے وچ میں چھپا کے, قرآن نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. او اللہ جانتا ہے, کس چیز کو جانتا ہے؟ نگاہاں دی ہیر پھیر کو. کس دی نگاہ کتنے جا رہی ہے, کس کا ارادہ کی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سینے دے وچ چھپے ہوئے رازاں نو جاندا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جس روز سینے دے راز ظاہر کیتے جان گے, سب کے سامنے ظاہر کیتے جان گے. سینے دے وچ کدے کون انسان دوسرے دے متعلق سینے دے وچ بغض اور نفرت رکھدا ہے. بغض نفرت رکھنا کسی اپنے بھرا دے لئی چھوٹی موٹی گل نہیں. جو کوئی دوسرے بھرا دے متعلق بغض اور نفرت رکھدا ہے, کروਧ رکھدا ہے, اللہ پاک ایسے انسان دی نیکیاں دی طرف دیکھنے بھی نہیں ہے. اللہ پاک یہ نیکیاں یہ اعمال واپس لے لو, اس طرح کہ اپنا دل صاف کر لے. اللہ مینوں اس چیز تو سانوں سارے کی حفاظت کرے. اسی اپنا دل صاف رکھیے دوسرے کو. گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں وقتی طور کے اوپر, ٹھیک ہے, گلا شکوہ وقتی طور کے اوپر ہو گیا, غصہ آ گیا, ٹھیک ہے, ختم کرو گل لو, دل صاف کرو دوسرے کے متعلق. فرمایا کہ جس روز سینیاں دے راز ظاہر کیتے جان گے, اس روز کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس روز کسی کی طاقت نہیں ہوگی. سینیاں دے راز کی بغض, نفرت, محبت کیدے متعلق, میری محبت کیدے متعلق ہے, نفرت کیدے متعلق ہے, منافقت, دوغلا پن, میں اوپروں کچھ اور بننا اندروں کچھ اور ہاں. اور ترجیحات, میری ترجیحات کدھر نے, میرا رجحان کدھر ہے, میرا رجحان کدھر ہے. میرا رجحان سارا دا سارا رجحان میرا دنیا کی طرف ہے, یا میرے کدے موت کی یاد آتی ہے, یا میرے کدے آخرت کی یاد آتی ہے. ترجیحات, انسان کس چیز کو ترجیح دیتا تھا, کس چیز کو اگے رکھتا تھا, کس چیز کو پیچھے کرتا تھا, انسان سب ظاہر کیا جاؤ گا. ترجیحات انسان کی ہون گیا, اس روز کی رہوں گا. فما لہ من قوت ولا ناصر. اس روز کوئی طاقت نہیں ہونی, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہونا. فرمایا آخری گل کہہ کے ختم کرنا ہے. فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فرمایا لوگوں ڈرو, ڈرو اس دن کو, تیاری کرو اس دن کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. جس روز کوئی جان کسی دوجے جان دے کوئی کم نہیں ہونی. اللہ اکبر. اج کسی کے اوپر مصیبت آ جائے, میرے رشتے دار, میرے یار دوست کھڑے ہو جاتے مدد کرنے واسطے. اس روز کوئی کسی کی مدد نہیں کروں گا. اس روز کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. کلی جان ہوگی, کلا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. اس روز تو ڈرو جس روز کوئی کسی سے کم نہیں ہونا ہے گا. ولا يقبل منها شفاعة. کسی کی سفارش نہیں چلنی ہے گی. کسی دنیا کی سفارش چل جاتی ہے, سفارش چل رہی ہے نا دنیا دے وچ, کوئی کسی دوسری سفارش کر رہا ہے, کوئی سفارش نہیں چلنی ہے گی. ولا يؤخذ منها عدل. کوئی بدلہ نہیں کسی کا کم ہونا. انسان کہوں گا کہ میرا دھن دولت لے لو, میرے تو لے لو, مینوں بدلہ, مینوں یہ بدلے چھٹکارا دے دو. کوئی بدلہ نہیں کم ہونا ہے گا, اور کسی نے کوئی مدد نہیں کرنی. اس دن تو ڈرو. پورے قرآن مجید میں کی فرمایا یوم تبلی السرائر. جس روز سینے دے راز ظاہر کیتے جان گے, اس روز کوئی مدد نہیں ہونی, کوئی طاقت نہیں ہونی. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ یا الہی, اے رب, اے پالنہار, اے ساڈے مالک, اچھے تو دعا کرنے ہاں سانو اس چیز کا ساڈے اندر ہے فکر پیدا کر دے کہ میرے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے, میرے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, میرے دلوں دے ارادے کوئی جان رہا ہے, نوٹ ہو رہے ہیں میرے دلوں دے ارادے. اگر ساڈے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ نے مینوں فالتو نہیں پیدا کیتا ہے گا, میرے اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں, کلے اعمال نہیں, میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਐ ਇਲਾਹ ਐ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫालतू नहीं हैगी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ की इम्तिहान है। ये नोट हो रही है, इरादे नोट हो रहे हैं, नीयत नोट हो रही हैं, आमाल नोट हो रहे हैं। साडे अंदर ये एहसास पैदा कर दे। वाह खुदा वना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।